حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ۔ مسئلہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس شے کی نسبت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے، وہ شے جو ہے زمانے میں ممتاز ہو جاتی ہے، وہ شے زمانے میں ممتاز ہو جاتی ہے۔ مدینہ کو جب میرے آقا سے نسبت ہوئی، شہر مدینہ کو جب میرے آقا سے نسبت ہوئی تو شہر مدینہ جو ہے تمام شہروں میں ممتاز ہو گیا۔ ورنہ آپ مدینے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، مدینے کی تاریخ ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مدینے کو جو ہے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی بیماری کی جگہ۔ وہاں پر لوگ رہنے سے گھبراتے تھے، جانا نہیں چاہتے تھے، مگر جب مدینے کی زمین پر میرے آقا کا قدم پڑ گیا، جب مدینے کو، شہر مدینہ کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی تو وہی شہر جو ہے مدینہ النبی بن گیا، میرے آقا کا شہر بن گیا۔ اب اسی شہر کو ہر انسان جو ہے دیکھنا چاہتا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ایک بار کم سے کم وہاں پر جانے کی تمنا رکھتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس بھی شہر کو، جس بھی چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی، وہ چیز جو ہے زمانے میں ممتاز ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھو صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کرام کو جب تک میرے آقا سے نسبت نہیں ہوئی تھی، جب تک صحابہ کرام کو میرے آقا سے نسبت نہیں ہوئی تھی، ابو بکر کو جب تک میرے آقا سے نسبت نہیں ہوئی تھی، عمر کو جب تک میرے آقا سے نسبت نہیں ہوئی تھی، عثمان غنی کو جب تک میرے آقا سے نسبت نہیں ہوئی تھی، مولا علی کو جب تک میرے آقا سے نسبت نہیں ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ کو جب تک میرے آقا سے نسبت نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی ان کو جانتا نہیں تھا۔ مگر جب ان کا رشتہ میرے آقا سے جڑ گیا، ان کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی، تو وہی ابو بکر تمام مخلوقات میں انبیاء اکرام کے بعد سب کے سردار بن گئے، صحابہ اکرام کے سردار بن گئے۔ آپ جو ہے افضل البشر بعد الانبیاء ہو گئے۔ وہی عمر جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہی عمر جب ان کی نسبت جو ہے میرے آقا سے جڑ گئی تو وہی عمر جو ہے فاروق اعظم بن گئے، وہی عمر فاروق اعظم بن گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس بھی شے کو میرے آقا سے نسبت ہو جاتی ہے وہ شے جو ہے
زمانے میں ممتاز ہو جاتی ہے، اور جن کے رگوں میں میرے آقا کا خون بہے، جن کے رگوں میں میرے آقا کا خون بہے، ان کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ امام علی مقام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ کی رگوں میں میرے آقا کا خون بہ رہا ہے، میرے آقا کا لہو بہ رہا ہے۔ آپ شہزادے رسول ہیں، آپ ابن رسول ہیں، آپ کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب نسبت والوں کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا سے نسبت ہو گئی، اگر وہ زمین پر تھے تو آسمان پر پہنچ گئے، تو جو ابن رسول ہے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، وہ کون سے مقام پر فائز ہوگا؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ امام حسن اور حسین جو ہے جنت کے سردار، جنتیوں کے سردار ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اور لوگوں کو جنت میں لے کر جانے والے، لوگوں کو جنت میں لے کر جانے والے ہیں۔ اگر آپ کو مقام امام علی مقام سمجھنا ہے تو صرف ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حسنین کریمین نے تختی پر کچھ الفاظ لکھے، کچھ الفاظ تحریر کیا، اور تحریر کرنے کے بعد وہ تختی اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں اور آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے۔ اب دونوں بھائی آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، امام حسن کہتے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے، امام حسین کہتے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے۔ اب فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، دونوں بھائی حضرت علی شیر خدا کے دربار میں پہنچے، جو عدالت کے شاہ سوار ہے، جو بڑے بڑے مسئلے جو ہے منٹوں میں نپٹا دیا کرتے ہیں، ان کی عدالت میں یہ معاملہ پہنچا کہ اے بابا جان، آپ فیصلہ کریں کہ ان دونوں تختیوں پر جو تحریر کی گئی ہے کس کی تحریر جو ہے اچھی ہے، کس کی تحریر اچھی ہے، آپ فیصلہ فرما دیں۔ جب حضرت علی نے دونوں تختیوں کو دیکھا، تحریر کو دیکھا، تو آپ فیصلہ نہیں کر پائے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کو معلوم تھا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ حسن کی تحریر اچھی ہے تو حسین کی دل شکنی ہوگی، اور اگر میں حسین کی تحریر کو اچھا کہتا ہوں تو حسن کی دل شکنی ہوگی۔ اس لیے حضرت علی نے کہا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کر پا رہا، تم دونوں جو ہے اپنی اپنی تختیوں کو لے کر اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، وہ فیصلہ کریں گی۔ اب دونوں بھائی اپنی تختیوں کو لے کر جو ہے اپنی ماں کے پاس آئے اور وہی سوال رکھا کہ آپ فیصلہ کریں کس کی تحریر اچھی ہے۔ جب حضرت فاطمہ نے دونوں کی تحریر کو دیکھا اور حضرت فاطمہ نے بھی یہی کہا کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی، کیوں؟ کیونکہ حضرت فاطمہ کو معلوم ہے کہ اگر میں حسن کی تحریر کو اچھا کہہ رہی ہوں تو جو ہے حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور حسین کی تحریر کو اگر میں فیصلے میں اچھا لا رہی ہوں تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ نے بھی کہا کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی، تم دونوں ایسا کرو اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ۔
اب یہ دونوں نواسے اپنے نانا جان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد جو ہے اپنی اپنی تختی کو رکھ دیا اور کہا کہ اے نانا جان، آپ جو ہے فیصلہ کر دیں کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے دونوں تختیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ فیصلہ جو ہے میں نہیں کروں گا، بلکہ اب فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ مقام دیکھو، نسبت والے جب ممتاز ہو جاتے ہیں تو جن کی رگوں میں نبی کا خون ہے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے کہا کہ فیصلہ جو ہے میں نہیں کروں گا، بلکہ اب پروردگار عالم فیصلہ کرے گا کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل، جنت میں جاؤ اور جنت سے ایک سیب لے لو اور لے کر جاؤ زمین پر اور حسنین کریمین کی تختیوں کا فیصلہ کر دو۔ طریقہ تو میرے پروردگار نے جبریل کو بتایا۔ اب حضرت جبریل آتے ہیں اور حضرت جبریل نے کہا کہ تختیوں کا فیصلہ یعنی کس کی تحریر اچھی ہے وہ اس سیب کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا، اس سیب کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا۔ میں سیب کو ہوا میں اچھالوں گا اور سیب جو ہے جس کی تختی پر گر جائے گا اس کی تحریر اچھی ہوگی۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے سیب کو ہوا میں اچھال دیا، سیب کو ہوا میں اچھال دیا۔ اب سیب کا ہوا میں اچھلنا تھا کہ سیب جو ہے دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، سیب دو حصوں میں بٹ گیا، آدھا جو ہے ایک تختی پر گرا، آدھا ایک تختی پر گرا، یعنی آدھا امام حسن کی تختی پر گرا اور آدھا امام حسین کی تختی پر گرا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرا رب بھی یہ نہیں چاہتا، میرے رب کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ امام حسن کا دل ٹوٹے یا امام حسین کا دل ٹوٹے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام حسین کی دل شکنی جو ہے نہ اللہ کو منظور ہے، نہ رسول اللہ کو منظور ہے، نہ علی کو منظور ہے، نہ فاطمہ کو منظور ہے، کسی کو یہ نہیں منظور ہے کہ امام حسین کی دل شکنی ہو، امام حسین کی دل شکنی ہو، تو پھر اس وقت کا معاملہ کیا ہوا ہوگا جب امام حسین بے شمار غموں کو اپنے دل میں رکھ کر مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ وہ مدینہ منورہ جن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے، وہ مدینہ منورہ جن کے اندر امام الصحابہ حضرت ابو بکر جلوہ گر ہے، جن کے اندر حضرت عمر جلوہ گر ہے، جن کے اندر حضرت عثمان غنی جلوہ گر ہے، جن کے اندر حضرت فاطمہ جلوہ گر ہے، جن کے اندر حضرت امام حسن جلوہ گر ہے، جن کے اندر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جلوہ گر ہے۔ جس شہر سے میرے آقا کو بہت زیادہ محبت ہے اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کس کو؟ نواز رسول کو، جس کو مدینہ منورہ پیارا ہے، جس کو نبی کا روضہ پیارا ہے
آج اسی کو جو ہے مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، یہ یزیدی طرح طرح سے جو ہے جب امام علی مقام پر ظلم و ستم کرنے لگے، آپ کو پریشان کرنے لگے، بیعت کے لیے آپ پر دباؤ بنایا جانے لگا کہ اے امام، آپ یزید پلید کی بیعت کریں، آپ یزید پلید کی بیعت کریں۔ بار بار غلام آپ کے مکان پر جاتا اور کہتا کہ ولید بن عقبہ کا یہ پیغام ہے کہ آپ آ کر جو ہے یزید کی بیعت کریں۔ اس طریقے سے جب بار بار میرے امام پر دباؤ بنایا جانے لگا تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے میں مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ چلا جاؤں گا۔ آخر میرے امام نے جو ہے مدینہ چھوڑنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ اگر میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہوں تو جو میرے چاہنے والے ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدی اور میرے چاہنے والوں کے درمیان جنگ ہو جائے۔ اور میرے امام کو یہ ہرگز نہیں پسند تھا کہ میرے نانا کے شہر میں جو ہے خون خرابہ ہو۔ میرے امام کو ہرگز یہ پسند نہیں تھا کہ میرے نانا کے شہر میں جو ہے خون خرابہ ہو، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یزید پلید جو تھا وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کی بیعت کی جائے۔ اس کے اندر کیا عیب تھا؟ اس کے اندر جو ہے بے شمار عیوب تھی۔ وہ نماز چھوڑنے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، ناچ گانے کی محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا، بندروں کے ساتھ، کتوں کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ اس طریقے کی بہت ساری برائیاں جو ہے اس کے اندر موجود تھی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اگر میرے امام ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو آنے والا وقت جو ہوتا لوگ اس کو دلیل بناتے، کیونکہ میرے امام کو یہ معلوم تھا کہ میرا اٹھنے والا ہر قدم جو ہے وہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا اور لوگ اس پر عمل کریں گے۔ میں جو ہے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہوں، میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہوں، اس لیے میرے امام نے یہ تاریخ رقم کر دی کہ اپنے سر کو جو ہے کٹانا تو منظور کر لیا، گوارا کر لیا، مگر فاسق فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، تاکہ کل جو ہے جب تاریخ لکھی جائے تو تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے کہ امام حسین نے جو ہے یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اس لیے نہیں کی تھی کہ یزید پلید جو ہے وہ فاسق فاجر تھا، اور جو فاسق فاجر ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا امام بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ قانون دے دیا میرے امام نے۔ اور میرے مسلمان بھائی کو معلوم ہے، اگر میرے امام یزید پلید کی بیعت کر لیتے تو یزید پلید جو ہے وہ آپ کے قدموں میں مالو زر کا جو ہے انبار لگا دیتا، آپ کے لیے خزانے کھول دیتا، آپ کو گورنری دے دیتا، آپ کو جو ہے بہت عزت دیتا، آپ کا ادب کرتا، اگر آپ بیعت کر لیتے تب۔ کیونکہ یزید پلید کو یہ معلوم تھا کہ امام علی مقام کی شخصیت جو ہے
ایسی شخصیت ہے کہ اگر امام کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا تو تمام مسلمانوں کا ہاتھ جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے گا. اس لیے اس نے بار بار جو ہے ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ کسی بھی حال میں جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے امام عالی مقام سے بیعت لی جائے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، جب بار بار میرے امام پر دباؤ بنایا گیا، میرے امام کو پریشان کیا گیا، تو میرے امام نے جو ہے اپنے گھر والوں کو یہ حکم دیا کہ آج جو ہے صبح صادق کے وقت ہر مکہ چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف جو ہے سفر کریں گے. اب گھر کے اندر تیاریاں شروع ہو گئی، اور جیسے جیسے یہ خبر مدینہ منورہ کے اندر پھیلنے لگی، مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے جو میرے امام سے محبت کرنے والے تھے، جو میرے امام کو چاہنے والے تھے، جو میرے امام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے والے تھے، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. ہر گھر میں جو ہے ماتم ہو گیا، ہر گھر جو ہے ماتم قدر بن گیا. ہر کوئی جو ہے امام عالی مقام کی محبت میں رونے لگا، جدائی میں رونے لگا کہ اب امام ہمارے بیچ سے چلے جائیں گے. لوگوں کو وہ زمانہ، وہ وقت یاد آنے لگا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے آقا جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور آج کا وقت ایسا آیا ہے کہ اسی نبی کا نواسا جو ہے مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، لوگ ملاقات کے لیے بھی آتے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے کہ اے امام آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں، آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں. اگر حالات بگڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے اپنی جان کو آپ کے قدموں پر قربان کریں، مگر اے امام آپ مدینہ ہرگز چھوڑ کر نہ جائیں. مگر میرے امام نے کہا کہ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میرے نانا کے شہر میں جو ہے خون خرابہ. اب میرے مسلمان بھائی، رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے بستروں پر چلے جاتے ہیں، مگر میرا امام ہے کہ وہ بستر پر جانے کے بجائے، اپنے گھر میں آرام کرنے کے بجائے، میرا امام جو ہے اپنے نانا کی قبر انور پر پہنچ جاتا ہے. اور پہنچنے کے بعد میرے امام جو ہے اپنے نانا کی قبر انور سے چمٹ جاتے ہیں، قبر انور پر اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں، اور گرانے کے بعد زارو قطار جو ہے رونا شروع کرتے اور عرض کرتے ہیں کہ اے نانا جان، مدینہ کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج آپ کے نواسے کو مدینہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کو آپ اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے. اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کی پیشانی کو آپ چوما کرتے تھے. اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کو منبر پر بٹھا کر آپ خطبہ دیا کرتے. میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبر انور سے چمٹ کر خوب روتے ہیں اور اپنے نانا سے دل کھول کر گفتگو کرتے ہیں، دل کھول کر گفتگو کرتے ہیں، اور آخر میں الوداعی سلام عرض کرتے ہیں.
اب یہاں سے ایک مسئلہ لے لیں. جیسے آج کل بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قبروں پر نہیں جانا چاہیے. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر نہیں جانا چاہیے. میرے مسلمان بھائیوں وہ غلط بولتے ہیں. اگر قبر پر جانے کی اجازت شریعت کے اندر نہ ہوتی تو میرا امام کبھی بھی جو ہے اپنے نانا کی قبر پر نہیں جاتا. میرے امام نے جو ہے اپنے نانا کی قبر پر جا کر ہم اور آپ کو بتا دیا کہ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے, قبروں پر جانا چاہیے اور اپنے حالات کو بیان کرنا چاہیے. میرے امام اپنے نانا کی قبر انور سے چمٹ کر خوب روتے ہیں. اپنی باتوں کو, اپنی گفتگو کو اپنے نانا کے سامنے رکھتے ہیں. ادھر نوازا تڑپ رہا ہے اور ادھر قبر انور کے اندر میرے آقا تڑپ رہے ہیں. سوچو میرے مسلمان بھائیوں اس وقت کی کیفیت کیا رہی ہوگی. ہم اور آپ الفاظوں میں اس کیفیت کو نہیں بیان کر سکتے. جب میرے آقا امام علی مقام اپنی کیفیت کو, اپنی گفتگو کو اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کر چکے تو عرض کرتے ہیں, اے نانا جان اپنے حسین کا آخری سلام لے. اپنے حسین کا آخری سلام لے لو. آپ کا حسین اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے, اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا. میرے حسین کو معلوم تھا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اب دوبارہ مدینے میں میرا نہیں آنا ہوگا. اس لیے میرے امام نے کہا کہ اے نانا جان اپنے حسین کا آخری سلام لے لے. آپ کا حسین جو ہے اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے, دوبارہ نہیں آئے گا. میرے مسلمان بھائی, میرے آقا کی کیا کیفیت ہوئی ہو, کتنی تکلیف میرے آقا کو پہنچے. ادھر امام حسین تڑپ رہے, ادھر میرے آقا تڑپ رہے. اب یہی حسین اپنے نانا کی قبر سے جو ہے ہونے کے بعد آخری سلام عرض کرنے کے بعد جنت الباقی کے اندر جاتے. جنت الباقی کے اندر آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا چلوا کر میرے امام وہاں پر بھی گئے اور جانے کے بعد اپنی والدہ کی قبر انور سے چمٹ کر رونے لگے, عرض کرنے لگے کہ اے امی جان میں آخری سلام عرض کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اپنے لاڈلے کا, اپنے حسین کا جو ہے آخری سلام لے لو. اپنے حسین کا آخری سلام لے لو. اب میرے مسلمان بھائیوں, میرے حسین نے جو ہے اپنا آخری سلام اپنی والدہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور وہاں پر بھی میرے آقا امام حسین نے رو رو کر جو ہے اپنی گفتگو کو اپنی والدہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اے امی جان, جس شہر میں میں پیدا ہوا, جس شہر میں میرا بچپن گزرا, جس شہر میں میری جوانی گزری, آج اسی شہر کے اندر جو ہے مجھے نہیں رہنے دیا جا رہا ہے. مجھے طرح طرح سے جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے اور مجھے اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں جو ہے اس فیصلے پر آ چکا ہوں کہ اب میں مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا جاؤں گا. میرے آقا امام علی مقام نے آخری سلام عرض کیا. الوداعی سلام عرض کرنے کے بعد آپ واپس اپنے گھر آتے ہیں, واپس اپنے گھر آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے اپنے اہل خانہ کو
حکم دیا کہ کجاوے جو ہے درست کر دیے جائیں، سواریاں تیار کر دی جائیں اور لوگ جو ہے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو جائیں، لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو جائیں، کیونکہ اب ہم یہاں سے جو ہے یہاں سے سفر کریں گے، مدینہ سے اب ہم سفر کریں گے، مکہ جائیں گے۔ لوگ سفر کی تیاری کر کے اپنی اپنی سواریوں پر تیار ہو گئے۔ اب یہ قافلہ چند افراد پر جو مشتمل تھا، یہ قافلہ جو ہے جب نکلنے لگتا ہے مدینے والوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، مدینے والوں کی چیخیں نکل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ اہل مدینہ اس طریقے سے پریشان تھے، اس طریقے سے پریشان تھے کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ یہ نفسی کے عالم میں ہے، کیونکہ کسی کو کچھ خیال ہی نہیں تھا۔ اگر کسی کی نظروں میں کوئی چہرہ تھا تو وہ میرے امام کا چہرہ تھا، اور میرے امام جو ہے آج مدینے سے جا رہے۔ اب یہ قافلہ مدینے سے نکلتا، مگر میرے آقا امام حسین کی نظر جو ہے وہ میرے آقا کے روضے پر ہی لگی تھی۔ آپ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، آپ پلٹ پلٹ کر مسجد نبوی کی طرف دیکھ رہے اور اپنے قدم کو بڑھا رہے، اور جب تک یہ میرے آقا کا روضہ انور دکھتا رہا، میرے امام جو ہے اس روضے کو بار بار پلٹ کر دیکھتے، کیونکہ میرے امام سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کسی بھی حال میں مدینہ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ آپ کو مجبوراً جو ہے مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا۔ اب یہ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب جب کچھ دور پر آپ جو ہے پہنچتے ہیں، یعنی پورا اچھے طریقے سے اجالا ہو گیا، دن ہو گیا تھا، تو راستے میں ایک شخص ملتا ہے جو میرے امام سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اے امام عالی مقام، کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ سفر جو آپ کر رہے ہیں، آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ تو میرے امام نے کہا کہ ابھی تو میرا یہی ارادہ ہے کہ میں مکہ معظمہ جاؤں۔ اس شخص نے کہا، اس عاشق امام حسین نے کہا کہ اے میرے امام، آپ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو، آپ مکہ تک ہی جو ہے اپنے آپ کو محدود رکھنا، مکہ سے آگے کا سفر آپ ہرگز نہ کرنا۔ آپ کوفہ کی طرف جو ہے ہرگز نہ جانا، کیونکہ آپ جو ہے امت محمدیہ کے اندر واحد ایسی شخصیت ہے کہ جن کی پیروی پوری امت کر رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت جو ہے یتیم ہو جائے گی، پوری امت یتیم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ جو ہے مکہ سے آگے جانے کا سفر، مکہ سے آگے جانے کا ارادہ نہ کرنا، مکہ سے آگے کا سفر ہرگز نہ کرنا۔ آپ مکے میں رہنا اور مکے میں ہی جو ہے آپ اپنے آپ کو محدود رکھنا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھ، یہی میرے آقا امام عالی مقام کا قافلہ جو ہے جب مکے میں داخل ہوتا ہے، مکے میں داخل ہوتا ہے تو آپ سے پہلے جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ پہنچ چکے تھے۔
اور ان کو یہ معلوم تھا کہ امام عالی مقام جو ہے مکہ آ رہے ہیں. تو جب میرے آقا امام عالی مقام کا قافلہ جو ہے مکہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو حضرت زبیر نے جو ہے بہت ہی شاندار طریقے سے میرے امام کا استقبال کیا، ویلکم کیا. اور جیسے کہ میرے امام کا قدم جو ہے مکہ کی سرزمین پر پہنچا ہے تو مکہ کے اندر جو ہے چاروں طرف خوشیوں کے بادل چھا گئے. مکہ کا ہر فرد جو ہے بے حد خوش ہو گیا. کیوں میرے مسلمان بھائیوں؟ معلوم ہے اس لیے کہ مکہ والوں کو آج بھی وہ دن یاد ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. مکہ والے جو ہے میرے آقا کی صحبت سے محروم ہو گئے تھے. میرے آقا جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے. اس لیے مکہ والوں کو وہ برکت وہ رحمت نہیں مل پا رہی تھی. آج پھر وہی رحمت وہی برکت جو مدینہ گئی تھی واپس پلٹ کر جو ہے مکہ کے اندر آ گئی. اس لیے مکہ والے خوشی منا رہے تھے کہ ہمیں آج پھر جو ہے وہ موقع مل گیا ہے. جو رحمت مکہ سے چلی گئی تھی وہ رحمت دوبارہ مکہ کے اندر آ گئی. اب مکہ والے خوشی میں جو ہے میرے امام سے ملنے آ رہے. کوئی آتا ہے میرے امام کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آتا ہے میرے امام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہے. یعنی ہر فرد جو ہے خوشی سے میرے امام سے ملاقات کر رہا ہے. اور میرے امام نے جو ہے اپنا قیام گاہ مکہ کے اندر بنایا. اب مکہ کے اندر جلوہ گر ہو گئے. اب میرے امام نے جو ہے لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا. یعنی آپ مجمع میں بھیڑ میں نہیں جاتے، تنہائی میں زیادہ رہتے تھے. خانے کعبہ کے اندر آپ کا وقت زیادہ گزرتا تھا. آپ خانے کعبہ کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور لوگوں کو جو ہے علم دین دیا کرتے تھے. یعنی قرآن و حدیث کی آپ تعلیم دیا کرتے تھے. اس طریقے سے جو ہے آپ کے ایام گزر رہے تھے. اس طریقے سے آپ کے ایام جو ہے اللہ اللہ کر کے گزر رہے تھے. آپ جو ہے اپنا وقت لوگوں کو بھی دیتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے اور لوگوں سے بہت کم ملتے. جو ملاقات کرنے کے لیے آتا اس سے آپ ملاقات کرتے. آپ بھیڑ بھاڑ میں نہیں جاتے، آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے. مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کا جو وقت جو ہے اللہ اللہ کرنے میں گزر رہا تھا، اللہ اللہ کرنے میں گزر رہا تھا. آپ مکہ کے اندر قیام کیے ہوئے تھے، جلوہ گر تھے. یہ خبر جو ہے کوفہ تک پہنچ گئی. یہ خبر کوفہ تک پہنچ گئی کہ امام عالی مقام جو ہے مدینہ سے سفر کر کے مکہ آ گئے. اور امام عالی مقام نے جو ہے یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا. یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں اوڑ پڑتی ہے اسی طریقے سے پہلے جو ہے بیعت ہوتی کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کرتے تھے کہ میں جو ہے تم کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا خلیفہ قبول کر رہا ہوں. یہی بیعت ہوتی ہے. تو جب کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام علی مقام نے جو ہے یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو اب کوفیوں نے جو ہے ایک میٹنگ کی. کوفہ کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے اور یہ میٹنگ منعقد کرنے والا کون تھا؟ اس کا نام جو ہے کتابوں کے اندر بتایا جاتا ہے
سلیمان بن سرد، یہ کوفہ کا بہت بڑا جو ہے عالم مانا جاتا تھا. یہ فتویٰ دیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو یہ جو ہے شیعان علی بھی کہلواتا تھا کہ حضرت علی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا. تو یہ جو ہے اس نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کے اندر جو کوفہ کے بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی مالدار لوگ جو تھے، بااثر لوگ جو تھے، ان لوگوں کو جو ہے سلیمان بن سرد نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جو ہے یہ میٹنگ کے اندر کھڑا ہوتا ہے خطبہ دینے کے. اس نے خطبے کے اندر یہ بات کہی کہ خبروں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ امام علی مقام نے جو ہے مدینہ سے سفر کیا اور آپ مکہ آ گئے ہیں اور آپ نے جو ہے یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے. اگر اب آپ لوگوں کی رائے ہو، اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں خط بھیج کر امام کو جو ہے کوفہ بلا لیا جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا امام قبول کر لیا جائے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، امام کی بارگاہ میں خط بھیجا جائے اور آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے. تو اس پر جو ہے سلیمان بن سرد نے کہا کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر جو ہے فیصلہ لینے کا وقت ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ امام کی بارگاہ میں خط بھیج دیا جائے اور جب امام آ جائے اور حالات یہاں کے خراب ہو جائے تو امام کے ساتھ کو چھوڑ دیا جائے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ اس پر متفق ہیں تب تو خط لکھا جائے، ورنہ ہرگز خط نہ لکھا جائے. تو اس میٹنگ کے اندر جو لوگ موجود تھے سب نے یہ وعدہ کیا کہ ہاں ہم لوگ امام کے لیے اپنا مال بھی قربان کریں گے، اپنی اولاد کو بھی قربان کریں گے، اپنی جان کو بھی قربان کریں گے، سب کچھ جو ہے امام کے لیے قربان کریں گے. امام کو کوفہ بلایا جائے. اب میرے مسلمان بھائی، سب سے پہلا خط جو ہے 10 رمضان کو جو ہے 60 ہجری میں 10 رمضان کو میرے آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچتا اور اس خط کے اندر لکھا کیا ہے؟ وہ لکھا یہ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید پلید جو ہے زبردستی تخت پر بیٹھ گیا ہے. ہم لوگ جو ہے یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے لیے اپنے مال کو بھی قربان کریں گے، جو بھی ضرورت پیش آئے گی سب جو ہے ہم آپ کے قدموں پر قربان کریں گے، آپ کی ہر طرف سے ہم لوگ مدد کریں گے. آپ جو ہے یزید پلید جیسے ناوکان سے ہماری جان چھڑوائیں. اس طریقے کے مضمون کو خط میں لکھا گیا. اب یہ خط جب میرے امام کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے امام نے جو ہے خط کو پڑھا مگر اس کا کوئی جواب نہیں کہ تم لوگ یزید کی بیعت کرو یا نہ کرو، کوئی جواب نہیں. اور یہ یزید پلید جو تخت پر بیٹھا تھا کب بیٹھا؟ 60 ہجری جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے یہ تخت پر بیٹھا.
اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ صحابی رسول کیا ہے؟ صحابی رسول ہے، اور یزید پر جو ہے یہ صحابی نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہیں، یعنی قرآن مجید کی کتابت بھی کرنے والے ہیں، اور خال المومنین ہے، مومنین کے خالو ہے، کیونکہ آپ کی بہن جو ہے وہ میرے آقا کے نکاح میں تھی، اس لیے آپ خال المومنین ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں رب کا کیا فیصلہ ہے؟ رب کا فیصلہ یہ ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اے محبوب میں تمہارے ہر صحابی کو جو ہے جنت عطا فرماؤں گا، ہر صحابی کو جنت عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ بھی اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہے، کیونکہ آپ بھی جو ہے صحابی رسول ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ آپ بھی جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بھی صحابی رسول ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے اپنی زبان سے کوئی ایسا الفاظ مت نکالنا، کیونکہ آج جن کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے آتی وہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کا فیصلہ کرتا کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے، ایسے تھے ویسے تھے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے؟ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، بس جو اللہ نے کہا ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم اس کو مانتے۔ اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہم اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا الفاظ نہیں نکال سکتے کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو، جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیو، کبھی بھی اپنی زبان سے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ایسا الفاظ مت نکالنا کہ جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی بنے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کو اسی مشن پر قائم ہے جو مشن جو ہے حضرت امام حسن نے دیا، جو مشن حضرت امام حسن نے دیا ہے ہم اسی مشن پر قائم ہیں۔ وہ مشن کیا ہے؟ حضرت امام حسن نے جو ہے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، ان کے ہاتھ میں جو ہے خلافت کی باغ ڈور دی، خلافت کی باغ ڈور دی۔ تو ہم بھی جو ہے حضرت امام حسن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح رکھتے ہیں، اور حضرت امام حسین نے یزید سے جنگ کی تو ہم بھی جو ہے یزید پلیس سے جنگ کرتے ہیں۔ جس سے امام حسن نے صلح کی ہم بھی اس سے صلح کرتے ہیں، اور جس سے امام حسین نے جنگ کی ہم بھی اس سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ اصول امام حسن اور امام حسین نے ہم اور آپ کو دیا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی، امام حسن امام حسین کے اصول کو ہرگز مت چھوڑنا۔ اور دیکھ، یہ پہلا خط جو میرے آقا امام علی مقام کے پاس پہنچا، میرے آقا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں ایک خط نہیں، اب خطوط جو ہے میرے آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچنے لگے۔ ایک ایک دن میں کئی خطوط جو ہے میرے آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچنے لگے، اور جو سب سے کم مقدار بتائی گئی ہے وہ 150 خطوط بتائی گئی، اور لکھنے والوں نے 1200 تک کے جو ہے لکھے کہ 1200 خطوط جو ہے میرے امام کی بارگاہ میں پہنچے، اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے جو ہے
لکھا کہ بہت سارے خطوط جو ہے میرے امام کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے مسلمان بھائیو، اگر 150 والی تعداد ہی پکڑ لی جائے تو اس زمانے میں 150 خطوط بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ آج کا یہ زمانہ ہے سفر کے لیے آسانیاں۔ اس زمانے میں سفر کرنے کے لیے لوگ اونٹ استعمال کرتے تھے یا گھوڑا استعمال کرتے، اور مکہ سے مدینے کا یا مدینے سے مکہ کا یا مکہ سے کوفہ کا سفر اتنا آسان سفر نہیں تھا، بہت ہی مشکل سفر تھا۔ تو اس زمانے میں یہ 150 خطوط جو ہے بہت ہی زیادہ تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب خط پر خط میرے آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچنے لگا، اب جب خطوط کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہو گئی تو میرے امام نے جو ہے ایک دن خط کا جواب دیا۔ جواب کیوں دیا؟ کیونکہ آپ کی بارگاہ میں ایک خط ایسا آیا جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے امام علی مقام، ہم لوگ بار بار آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کوفہ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یزید پلیت کے ہاتھ پر ہم لوگ بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ نے جو ہے آج تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر مجبوراً یعنی آپ کوفہ نہیں آئے تو ہمیں جو ہے مجبوراً یزید پلیت کی بیعت کرنی پڑے، اور کل بروز حشر جو ہے اگر ہم سے یہ پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے یزید پلیت کی بیعت کیوں کی تھی جب تم لوگ جانتے تھے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، پھر کیوں اس کے ہاتھ پر تم لوگوں نے بیعت کی؟ تو اس خط کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ اے امام، ہم لوگ آپ کے دامن کو پکڑیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا، ہم لوگوں نے جو ہے اپنے نبی کے نواسے کو بار بار دعوت دی، ان کی بارگاہ میں جو ہے بار بار خطوط بھیجے، ان سے وعدہ کیا اپنے جان و مال قربان کرنے کا، ہر طریقے سے جو ہے ہم لوگوں نے اپنے نبی کے نواسے کو یقین دلایا، مگر ہمارے نبی کا نواسا امام علی مقام امام حسین جو ہے کوفہ نہیں آئے، اور ہمارے اندر جو ہے اتنی طاقت و قوت نہیں تھی کہ ہم حکومت کا مقابلہ کر پاتے، اس لیے مجبوراً جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے یزید پلیت کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب یہ خط میرے امام کی بارگاہ میں پہنچا، اب میرے امام جو ہے میرے امام نے جب اس خط کو پڑھا تو آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ اب جو ہے کوفہ جانا چاہیے۔ اب میرے امام نے سوچا کہ کوفہ جانا چاہیے، تو آپ نے جو ہے ایک خط لکھا، اس کے اندر آپ نے یہ تحریر کیا کہ آپ کے خطوط جو ہے مجھے برابر ملتے رہے، مجھے برابر خطوط ملتے رہے، اور جو ہے میں اب یہ بات اپنے اس خط کے اندر لکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے جلد ہی کوفہ آؤں۔ بس تھوڑا سا مختصر الفاظ جو ہے آپ نے خطوط کے اندر تحریر کر دیا تاکہ کوفیوں کو جو ہے اطمینان ہو جائے۔ اب جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ سے سفر کر کے کوفہ جانا چاہیے، تو اب مکہ معظمہ کے اندر جو بڑی بڑی شخصیات جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، اس طریقے کی جو بھی شخصیات مکہ کے اندر موجود تھی، سب نے جو ہے میرے امام سے یہی کہا کہ اے امام، آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ کیوں نہ جائیں؟ کیونکہ کوفی جو ہے وہ بے وفا ہوتے ہیں، کوفی دھوکہ دینے والے ہیں۔ اے امام، آپ یاد کریں کہ کوفیوں نے جو ہے آپ کے بابا کے ساتھ بھی
حضرت علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ بھی کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں کوفی جو ہے آپ کے ساتھ بھی بے وفائی نہ کرے، اس لیے آپ ہرگز جو ہے ان کی باتوں میں نہ آئے، آپ کوفہ ہرگز نہ جائے، آپ کوفہ ہرگز نہ جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام کے سامنے تو مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ کہا جا سکے کہ اے کوفیوں میں کوفہ نہیں آؤں گا۔ اب میرے امام جو ہے اسی انتظار میں ہے کہ کوئی ایسی بات ملے، آپس میں صحابہ کرام سے آپ مشورہ کر رکھیں گے کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے، کیا تدبیر اختیار کی جائے، کیا راستہ اپنایا جائے۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے جب صحابہ کرام کے سامنے ان سارے خطوط کو رکھا اور صحابہ کرام نے بھی ان خطوط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے یہی مشورہ دیا کہ اے امام، اگر آپ کوفہ جانا ہی چاہتے ہیں تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ جانے سے پہلے جو ہے کسی کو اپنا نائب بنا کر کوفہ بھیج دے، وہ وہاں پر جائے اور وہاں کے حالات کا وہ جائزہ لے، اور جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہاں سے جب وہ خط لکھے کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیں، تب اس کے بعد جو ہے آپ پھر جائیں، اس سے پہلے جو ہے آپ ہرگز نہ جائیں۔ میرے امام نے یہ مشورہ جو ہے پسند کر لیا، اور اس کام کے لیے جو ہے میرے امام نے حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا اس کام کے لیے میرے امام نے انتخاب کیا، ان کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ کوفہ جو ہے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔